مجھے علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جب ان 7 آیہ مبارکہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہر آیہ مبارک جو ہے وہ ایک تھیسس کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے کہ اس کی ایک شرح ہو رہی، تو جو اس کا معنی میں سمجھتا ہوں، اگر میں اس کو ایک ذکر کی کیفیت میں، کیا میں اس کو بار بار دہرا کے وہ کلام جاری کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں جس کا اس طرح جواب آتا ہے، یا اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک تسبیح یا ورد یا وظیفہ کے طور پہ اپنانے کے حوالے سے بات ہے، تو اس کے بارے میں علماء کی یہ تاکید ہے کہ جو چیز معصور نہ ہو، مروی نہ ہو کسی روایت میں، تو بہتر یہ کہ اسے خود سے وظیفہ یا ورد نہ بنایا جائے۔ اگرچہ وہ ایک اچھا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور اس سے یقیناً برکت ہوگی، لیکن رسول اللہ یا ائمہ اہل بیت میں سے اگر کوئی چیز مروی ہو جاتی ہے، پریسکرائب تو ہونا تاکہ کوئی حکیم اور ڈاکٹر تو بتا دے اسے۔ اس سے بڑھ کر میں حقیقت یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو 5 وقت نماز میں اس کی پریکٹس کروائی نا، دیکھیں یاد رکھیے گا، اس وقت ابھی بولتے ہوئے آپ سے اگر کوئی جملہ میں ابس تکرار کروں وداؤٹ اینی ریزن، تو آپ مجھ سے کہیں گے خیریت تو مولانا کیا ہو گیا؟ آپ مجھ سے توقع نہیں کر رہے کہ میں بغیر حکمت کی کسی چیز کو ریپیٹ کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خود خالق حکمت بھی ہے، خود حکیم بھی ہے، اس سے کیا توقع ہے آپ کو؟ اس نے 5 وقت نماز میں ہر سورہ رکعت میں اس سورے کو کیوں فرض کیا ہے؟ کوئی تو ایسا لیسن ہے، کوئی تو ایسا چیپٹر ہے، کوئی تو ایسے تھیوری ہے جسے اللہ یاد کرانا چاہ رہا ہے۔ میں نے جملہ پرسوں بھی کہا تھا، کل بھی، جس پہ آپ نے بڑی دعائیں دی تھی، کہ کوشش یہ کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو وہاں ختم کر کے نہ اٹھ جائیں۔ وہ جو آپ نے مضمون دہرایا ہے نا، وہ جو اللہ کا اقرار کیا، وہ جو اس کی حمد و ثنا کی، وہ جو اس پر توکل کا اعلان کیا، وہ جو سیدھے رستے کی طلب کی، وہ جو برے رستے سے پناہ مانگی، صرف مصلی پہ نہیں ہو، مصلی سے ہٹنے کے بعد بھی انہی چیزوں کی تلاش میں اگر رہا، تب تو کہا جائے گا اس نے حق ادا کیا، ورنہ پھر وہی کہوں گا 33 نمبر کی نماز تو ہو گئی، نماز فقہ والی ٹھیک پڑھ لی اس نے، حق رہ گیا۔ پیغمبر نے ایک صحابی سے فرمایا، الا اعلمک افضل السور ھذا القرآن، کیا تمہیں اس قرآن کا افضل سورہ نہ بتاؤں؟ صحابی نے کہا رسول اللہ بیان فرمائیے، فرمایا ہی سورۃ الحمد انہا شفاء من کل داء، پیغمبر نے فرمایا وہ سورہ حمد ہے جو ہر بیماری سے شفا ہے۔ فإن من لم يبرأ الحمد لا يبرأه شيء، فرمایا جسے سورہ حمد شفا نہ دے سکے اسے کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ سورہ حمد، سورہ فاتحہ، یہی سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس سورہ کے حوالے سے بڑے خصائص ہیں۔ مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، آپ براہ راست تفسیر میں شاگرد امیر المومنین کے، آپ بیٹھے ہوئے تفسیر بیان فرما رہے مولا کائنات، تو حضرت نے فرمایا کہ میں صبح تک بھی اگر چاہوں تو اس کی تمہیں تفسیر بتاؤں، 70 اونٹ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتے جو اس کی تفسیر ہے۔ تو چنانچہ اللہ کا قرآن، اور یہ واقعاً وہ وزن یہ وہی والا ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اس کی حکمت کا وزن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا لطف ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں قرآن دیا، پیغمبر اکرم جیسا نبی دیا، ایسی شخصیات دی۔ کوشش کریں، پھر وہی کہوں گا، ان مضامین کو پڑھ کر اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ سے براہ راست ولی بننے کا مطالبہ نہیں کر رہے، اسٹارٹنگ تو لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا تب نلطف ہوگا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔